الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحاب الطاہرین واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ وبناتہ واحبابہ واولیاء امتہ وبارک وسلم. وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید: وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. عزیزان گرامی، دوستان محترم، بندہ ناچیز نے سورہ نور آیت نمبر 55، جو کہ آیت استخلاف کے نام سے مشہور ہے، تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں خالق کائنات جل جلالہ نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر ان سے خلافت دینے کا وعدہ فرمایا ہے. یوں تو اللہ تبارک و تعالی کوئی بھی بات ایسے ہی کہہ دے تو ایک مسلمان کو یہ 100% یقین ہونا چاہیے کہ وہ بات پوری ہوگی. لیکن یہاں پر اس معاملے کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے خالق کائنات جل جلالہ نے لفظ وعدہ فرمایا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم، وعدہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لفظ وعدہ نہ فرمائے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات جو ہے وہ 100% درست ہوتی ہے اور سچی ہوتی ہے. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، اس میں لام تاکید بھی موجود ہے اور نون ثقیلہ جو تاکید کے لیے آتا ہے وہ بھی موجود ہے. یعنی ایک لفظ میں 2 مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے اور ساتھ ہی لفظ وعدہ فرما کر اس میں شد و مد سے یہ وعدہ کیا ہے صحابہ کرام سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں زمین میں ضرور بے ضرور خلیفہ بنائے گا. اس کے علاوہ خالق کائنات جل جلالہ نے اس آیت میں مخاطب کا صیغہ استعمال کر کے یہ بات واضح کر دی کہ اس کے اولین جو مصداق ہیں آیت کے وہ صحابہ کرام ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، وعدہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے تم میں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور بھی ضرور ان کو زمین میں خلافت دے گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کو مخاطب ہو کر یہ وعدہ کیا ہے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ صحابہ کرام کو خلافت نہ ملے اور جو لوگ اس وقت نزول آیت موجود ہی نہیں تھے ان کو خلافت ملے. یہ کسی بھی لغت کا قاعدہ نہیں ہے کہ الفاظ تو خطاب کے استعمال کیے جائیں لیکن حاضرین میں سے کوئی ایک بندہ بھی مراد نہ ہو. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کو میں ضرور خلافت دوں گا. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ صحابہ کرام میں سے کسی ایک کو بھی خلیفہ نہ بنائے تو یہ جو ہے دھوکہ ہے جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام اس سے بری ہے اور پاک ہے. لہذا اہل تشیع حضرات جو کہتے ہیں کہ اس آیت سے
مراد امام مہدی کی خلافت ہے، وہ لفظ منکم سے ان کا دعویٰ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ التشی حضرات کی معتبر ترین تفسیر ہے تفسیر منہج الصادقین، جس میں شیعہ حضرات کا معتبر ترین مفسر اس آیت کے تحت لکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے در اندک وقتی حق تعالی بوعدہ مومنان وفا نبود جزائر عرب و دیار کسرا و بلاد روم بدیشاں ارزانی داشت۔ منہج الصادقین جلد 6 پیج نمبر 312 میں یہ واضح لکھا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مومنوں سے اس آیت کے تحت خلافت کا وعدہ کیا تھا، وہ کچھ ہی عرصے میں وہ وعدہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پورا کیا اور کیسر و کسرا کو ان صحابہ کو عطا کیا۔ یہ بات اہل تشیع اور اہل سنت کے ہاں مسلم ہے کہ کیسر و کسرا کو سیدنا عمر فاروق کے دور خلافت میں فتح کیا گیا ہے۔ اس کا واضح مطلب ہے کہ اس آیت میں خالق کائنات جل جلالہ نے جن لوگوں سے خلافت دینے کا وعدہ کیا ہے، ان میں سے ایک خلیفہ سیدنا عمر فاروق بھی ہیں، یعنی سیدنا عمر فاروق کی خلافت اس آیت سے واضح طور پر ثابت ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اہل تشیع حضرات کی معتبر ترین تفسیر ہے تفسیر نمونہ، جس کو علماء اکرام کی ایک جماعت نے شیرازی صاحب کی سرکردگی میں مرتب کیا تھا، لکھا تھا۔ اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ اس میں شک نہیں کہ اس آیت سے مراد ابتدائی مسلمان ہے، یعنی اہل تشیع کا جو یہ دعویٰ ہے کہ اس سے مراد امام مہدی کی خلافت ہے، اس علامہ جو شیرازی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ابتدائی مسلمان ہے۔ ابتدائی مسلمان تو صحابہ کرام ہی تھے، لہٰذا صحابہ کرام کی جو خلافت ہے وہ سب سے پہلے اس آیت سے ثابت ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اس آیت میں الفاظ استعمال کیے ہیں، اگر ان الفاظ پر ہی غور کیا جائے تو خلفائے اربعہ کی جو خلافت ہے، سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کی خلافت اظہر من الشمس جو واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یعنی دو شرائط اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، ایک آمنو اور دوسرا عمل الصالحات۔ وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں اور نیک اعمال کر چکے ہیں، یعنی دو ماضی کے صیغے استعمال کیے ہیں، یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت ان لوگوں سے وعدہ کیا جا رہا ہے مخاطب ہو کر، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، یعنی جو لوگ ایمان بھی لا چکے تھے اور نیک اعمال بھی کر چکے تھے، ان سے خلافت کا وعدہ کیا جا رہا ہے، جبکہ امام مہدی اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور بے ضرور ان کو زمین میں خلافت عطا کرے گا۔ یہاں پر اہل تشیع حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ فی الارض سے مراد جو ہے وہ پوری زمین ہے، لہٰذا خلفائے ثلاثہ اور خلفائے اربعہ کی جو خلافت ہے وہ پوری زمین پر نہیں تھی، اس لیے ان کی خلافت اس آیت سے ثابت نہیں ہوتی ہے، جبکہ ان کا یہ دعویٰ بالکل باطل ہے، کیونکہ تفسیر نمونہ جلد 8 پیج نمبر 292 292 اردو ترجمہ میں لکھا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ لفظ ارض مطلق ہے اور اس سے ساری زمین مراد ہے، اور یہ امر منحصر امام مہدی کی حکومت سے مربوط ہے،
یہ دعویٰ کم استخلف الذین من قبلہم کے جملے سے مناسبت نہیں رکھتا، کیونکہ گزشتہ مومنین کی حکومت مسلمان ساری دنیا پر محیط نہیں نہ تھی، یعنی فی الارض سے جو انہوں نے غلط مطلب لیا ہے اہل تشیع حضرات نے کہ ساری زمین مراد ہے، ان کو ان کے اہل تشیع کے علماء خود رد کرتے ہیں کہ اس سے ساری زمین مراد نہیں ہے، کیونکہ خود اہل تشیع جو ہیں اس سے آیت سے جو استدلال کرتے ہیں کم استخلف الذین من قبلہم، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ خلیفہ بنائے گا جس طرح پہلوں کو خلافت دی تھی۔ تو پہلے وہ خلفاء کون تھے؟ خود اہل تشیع اس میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی شامل کرتے ہیں، اور یہ تو سب کو پتہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت جو ہے وہ پوری زمین پر محیط نہ تھی۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک تعالیٰ آگے فرماتا ہے اسی آیت میں کم استخلف الذین من قبلہم، جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلوں کو خلافت دی تھی اسی طرح ان کو بھی خلافت دے گا۔ تو پہلوں کو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے خلافت دی اس میں غیر انبیاء بھی شامل تھے اور انبیاء بھی شامل تھے، اور جو انبیاء تھے جن کو خلافت اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا کی ان میں سیدنا داؤد بھی ہیں، سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، اور ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 54 میں فرماتا ہے فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور ان کو عظیم ملک عطا فرمایا۔ آل ابراہیم میں سیدنا داؤد بھی آتے ہیں، سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بھی آتے ہیں۔ تو عظیم جو بادشاہت ہے وہ کن کو عطا ہوئی ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کو عطا ہوئی ہے، اور اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق تو مولا علی شیر خدا ان کی خلافت میں مغلوب رہے ہیں، حتیٰ کہ مولا علی شیر خدا کو اپنی خلافت میں بھی اب برائے نام حکومت اور خلافت ملی ہے۔ تو جو مولا علی شیر خدا کی خلافت ہے ان کو عظیم بادشاہت نہیں کہا جا سکتا جو اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق ہے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق جو مولا علی شیر خدا کی خلافت ہے وہ تو خلفائے ثلاثہ کی خلافت کی فرع ہے، اور جو ان کے فتوحات تھے وہ مولا علی شیر خدا کی خلافت میں آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ تفسیر المیزان میں ہے کہ لا یستخلفنہم، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ پچھلے انبیاء کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ریفر نہیں کیا، بلکہ صالح مومنین کی حکومت کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے، اور صالح مومنین کون ہیں ان کے لیے واضح نہیں ہے کہ قرآن میں وہ کون ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو خلافت عطا کی ہے۔ اس کے تحت تفسیر نمونہ جلد 8 پیج نمبر 251 میں تین تفاسیر بیان کی گئی ہیں۔ لکھا ہے کہ اس تفسیر کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ تفسیر ہمیں مفہوم کے قریب زیادہ قریب لگتی ہے۔ وہ تفسیر یہ ہے، کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ بنی اسرائیل میں سیدنا موسیٰ کے زمانے میں بھی غلط اور فاسق بلکہ بعض اوقات کافر لوگ بھی تھے، لیکن حکومت بہرحال صالحین مومنین کے پاس تھی، یعنی انبیاء کو ریفر نہیں کرتا کم استخلف الذین من قبلہم میں، کہتا ہے کہ صالح مومنین کے پاس حکومت تھی، یعنی غیر انبیاء کی حکومت اور خلافت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اور غیر انبیاء کون تھے یہ قرآن میں واضح نہیں ہے کہ غیر انبیاء کون تھے جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خلافت اور حکومت عطا کی ہے۔ اچھا، اس میں اہل تشیع حضرات یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ میں خلیفہ بناؤں گا، جبکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خلیفہ نہیں بنایا کسی کو بھی، یعنی نص موجود نہیں ہے، منصوص من اللہ کا عقیدہ اہل سنت کا نہیں ہے، لہٰذا اس آیت سے اہل سنت حضرات اپنی اپنا عقیدہ جو خلافت کا ہے وہ ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ اہل تشیع حضرات کی نادانی کے لیجئے یا آیت کی ناسمجھی کے لیجئے، اللہ تبارک تعالیٰ کسی کام کی نسبت جب اپنی طرف کرتا ہے
وہ ضروری نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ وہ ڈائریکٹلی خود کرے، وہ بندوں کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ کام کرتا ہے۔ جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی والدہ کی طرف لوگ پانی سے لے کر آئے تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کام کی نسبت جو ہے وہ اپنی طرف دی ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتا ہے، فرجعناک الی امک، ہم نے لوٹایا سیدنا موسیٰ کو ان کی والدہ کی طرف۔ اب سیدنا موسیٰ کو تو لوگ لے کر آئے تھے پانی سے ان کی والدہ کی طرف، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کام کی نسبت اپنی طرف دی ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31 میں فرمایا، نحن نرزقہم و ایاکم، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ تو جو ہمیں رزق مل رہا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی دے رہا ہے، لیکن وہ لوگوں کے ذریعے دے رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فرمایا کہ میں خلیفہ بناؤں گا، تو خالق کائنات جل جلالہ کہ اس فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی خلافت کے لیے ایسے اسباب مہیا کرے گا کہ ان کی خلافت منعقد ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اسی آیت میں خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اس دین کو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے اس کو تمکین دے گا۔ اب یہ تو خود اہل تشیع مانتے ہیں کہ خلفۂ ثلاثہ کے ادوار میں مولا علی شیر خدا مغلوب رہے ہیں، یعنی ان کا جو پسندیدہ دین تھا اس کو تقویت نہیں ملی، یعنی معذلہ جو خلفۂ ثلاثہ کی بدعات تھی وہ ان کی تشہیر ہوئی ہے اور رائج بھی وہی ہوئی ہے۔ تو جو اس میں الفاظ ہیں وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمْ دِينَهُمْ، اللہ تبارک تعالیٰ تمکین دے گا ان کے لیے ان کے دین کو، دینہم یعنی دین کی نسبت بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان خلفاء کی طرف کی ہے، ان کے دین کو، یعنی جو ان کا دین ہوگا اسی کی اشاعت ہوگی اور اسی کو تقویت ملے گی۔ لیکن مولا علی شیر خدا کے دین کو، مذہب کو اہل تشیع حضرات کے مطابق تقویت نہیں ملی، لہٰذا مولا علی شیر خدا اس آیت میں ان کی خلافت اہل تشیع کے حضرات کے بقول نہیں آتی۔ اسی آیت کی تفسیر جو ہے سورہ حج کی آیت نمبر 41 کرتی ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مہاجرین کے لیے فرمایا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، وہ لوگ جن کو ہم زمین میں تمکین دیں گے، طاقت دیں گے، قوت دیں گے، وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ لہٰذا مولا علی شیر خدا خود فرماتے ہیں کہ مجھے صحابہ نے کمزور کر دیا تھا، لہٰذا جو کمزور ہے اس کو تقویت نہیں ملی، وہ طاقتور نہیں ہے، لہٰذا اہل تشیع حضرات کے مطابق یہاں پر مولا علی شیر خدا کی اس آیت کے تحت خلافت ثابت نہیں ہوتی، چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مولا علی شیر خدا خلفاء ثلاثہ کے خاص مشیر و وزیر رہے ہیں، لہٰذا جو ان کا دین تھا وہی خلفاء ثلاثہ کا دین تھا۔ ہمارے عقیدے کے مطابق مولا علی شیر خدا کی خلافت اس آیت سے ثابت ہو جاتی ہے۔ اہل تشیع حضرات کا معتبر ترین کتاب ہے جلاء العیون مولانا بکر مجلسی کا، اس میں جلد جلد 1 پیج نمبر 232 میں لکھا ہے کہ احادیث معتبرہ میں منقول ہے کہ جب جناب امیر کو مسجد میں لائے، آپ نے مرکز اطہر جناب رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منہ کر کے کہا، اے برادر من، تری قوم نے مجھے ضعیف کر دیا اور نزدیک ہوا مجھے مار ڈالیں۔ مولا علی شیر خدا خود فرماتے ہیں کہ قوم نے مجھے ضعیف کر دیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کے دین کو تقویت دیں گے۔ اور سورہ حج آیت نمبر 41 میں آپ نے سماعت فرما لیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الذین ان مکناہم، وہ لوگ جن کو ہم تقویت دیں گے، طاقت دیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر خلفاء کے لیے فرما رہا ہے کہ ہم ان کو طاقت دیں گے، اور مولا علی خود فرماتے ہیں کہ صحابہ نے مجھے کمزور کر دیا ہے۔ اور اہل تشیع حضرات کا متفقہ عقیدہ ہے کہ مولا علی شیر خدا نے خلفاء ثلاثہ کے ادوار میں تقیہ کی زندگی بسر کی ہے، یعنی ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے رہے ہیں تقیہ کے طور پر، اور تقیہ کیا ہی تب جاتا ہے جب ڈر اور خوف ہو، اور جس بندے کو ڈر اور خوف ہو وہ اپنے دین کی اشاعت کس طرح کر سکتا ہے؟
اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ آیت استقلال میں جو فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، ان کے دین کو ہم تمکین دیں گے. جب مولا علی شیر خدا تکیہ کر رہے ہیں، اپنے دین کو چھپا رہے ہیں، تو ان کے دین کو تقویت کس طرح ہو سکتی ہے؟ لہٰذا التشی حضرات کے عقیدے کے مطابق مولا علی شیر خدا کی اس آیت کے تحت خلافت کبھی بھی ثابت نہیں کی جا سکتی. اچھا، یہ التشی حضرات کی معتبر ترین تفسیر ہے، تفسیر المیزان. میرے پاس اس کا انگلش میں ترجمہ ہے. وہ لکھتے ہیں کہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اس کے تحت لکھتے ہیں the establishment تمکن of a religion would be a situation where the religion is practiced across the society without it being denied or disparaged. یعنی تمکین کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ معاشرے میں اس دین پر عمل کیا جائے. اور اہل تشیع تو کہتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا نے تکیہ کے تکیہ کے طور پر اپنی زندگی بسر کی ہے، لہٰذا ان کے دین کی اشاعت نہیں ہوئی، لہٰذا اس آیت کے تحت مولا علی شیر خدا کی خلافت اہل تشیع حضرات کے مطابق ثابت نہیں ہوتی. اور خود اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ مولا علی شیر خدا حضور علیہ السلام کی وصال کے بعد مغلوب رہے، ان کو کمزور کیا گیا، ان کے سامنے دین کو پارا پارا کیا گیا، متع کو حرام کیا گیا، سیدہ کا باغ فتح غصب کیا گیا، معذلہ سیدہ کا دروازہ جلایا گیا، سیدہ کو زخمی کر دیا گیا، حضرت محسن شہید ہو گئے، آذان تبدیل ہو گئی، کلمہ تبدیل ہو گیا، لیکن مولا علی شیر خدا خاموشی سے دیکھتے رہے. یہ کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ یہ تمکین ہے؟ یہ دین کو تو پارا پارا کیا گیا ہے مولا علی شیر خدا کے موجودگی میں، لہذا مولا علی شیر خدا اس آیت کے تحت ان کی خلافت اہل تشیع حضرات کے عقیدے کے مطابق ثابت نہیں ہوتی. یہ اہل تشیع کا کتاب ہے معانی الاخبار. اس میں ایک صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، قال سمیت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول، مفضل بن عمر کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق سے سنا، انہوں نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر الی علی والحسن والحسین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی، امام حسن اور امام حسن کو دیکھا، فبکا، اور آپ رو پڑے، وقال انتم المستضعفون بعدی، آپ لوگ میرے بعد کمزور کر دیے جاؤ گے. تفسیر البیان زیر آیت سورہ قصص آیت نمبر 5. یعنی جو لوگ کمزور ہیں ان کی خلافت ان آیت کے تحت کس طرح ثابت کی جا سکتی ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے الذین مکناہم فی الارض، وہ لوگ جن کو ہم تقویت دیں گے، طاقت دیں گے زمین میں. تو اہل تشیع حضرات تو ان کو کمزور سمجھتی ہے اور مغلوب سمجھتی ہے. اسی آیت میں، آیت استخلاف میں، اللہ تبارک تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا. اس کے تحت میزان علامہ طباطبائی کی جو تفسیر ہے لکھتا ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُم، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرماتا ہے fear refers to the difficulties that were inflicted upon the believers in the early years of Islam. یعنی جو مشکلات ڈالی گئی تھی اسلام کی شروع میں مسلمانوں پر، تو اسلام کے شروع میں جو مسلمان تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے تحت وہ لوگ کون ہیں جن کو خلافت عطا کی گئی ہے. مولا علی کے لیے تو آپ خود التشی حضرات انکار کر چکے کہ مولا علی شیر خدا کی خلافت اس آیت کے تحت ثابت نہیں ہوتی. مولا علی شیر خدا کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے جو کہہ رہے ہیں کہ بلیورس ان دی ارلی ایئرس آف اسلام، اسلام کے شروع میں جو مومنین تھے وہ کون تھے جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خلافت عطا کی ہے؟ وہ سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ یقیناً وہی ہے. اچھا، اہل تشیع حضرات کے تحت مولا علی شیر خدا کی جو خلافت ہے وہ تو بالکل بھی ثابت نہیں ہو رہی. یہ اصول کافی ہے، جلد 3 ہے، پیج نمبر 175 ہے، کتاب الحجت ہے.
سیدنا جابر سے مروی ہے کہ میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کے سامنے ایک لوح تھی جس میں ان اوصیاء کے نام تھے جو ان کی اولاد سے تھے، میں نے شمار کیے تو وہ 12 تھے۔ آپ الفاظ پر غور فرمائیے۔ سیدنا جابر فرماتے ہیں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کے سامنے ایک لوح تھی جس میں ان اوصیاء کے نام تھے جو ان کی اولاد سے تھے۔ کن کی اولاد سے؟ سیدنا فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اولاد سے تھے۔ میں نے شمار کیے تو وہ 12 تھے، یعنی 12 آئمہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اولاد سے ہوں گے، لیکن مولا علی شیر خدا سیدہ فاطمہ کی اولاد سے تو نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ کل جو ہے امام وہ 12 ہیں۔ اب یہ 12 کے 12 سیدہ فاطمہ کی اولاد سے ہو گئے، تو مولا علی شیر خدا کی خلافت کی نفی اہل تشیع حضرات نے خود نے کر دی۔ آیت استخلاف کے تحت اہل تشیع حضرات کی معتبر ترین کتب میں بے شمار احادیث ملتی ہیں کہ اس سے مراد امام مہدی ہیں۔ تفسیر عیاشی میں امام زین العابدین سے روایت ہے کہ اس سے مراد امام مہدی ہیں، اور یہی حوالہ تفسیر نور الثقلین جلد 6 پیج نمبر 196 پر موجود ہے۔ تفسیر برہان میں بھی آیت استخلاف کے تحت حدیث نمبر 10 میں علامہ طبرسی نے مجمع البیان میں اس امت میں علماء کا اختلاف ذکر کیا ہے اور اس میں اقوال کو ذکر کیا ہے۔ آخر انہوں نے آئمہ معصومین سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت امام مہدی القائم کے بارے میں ہے۔ اچھا، تفسیر برہان میں اسی پیج پر ہے، حدیث نمبر 11 مجمع البیان نے علامہ عیاشی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اپنی سند کے ساتھ امام علی بن حسین یعنی امام زین العابدین سے نقل کیا ہے کہ آپ نے اس آیت کی تلاوت کی اور فرمایا خدا کی قسم یہ ہم اہل بیت کے شیعہ مراد ہیں جن کے ساتھ ہمارا ایک فرد ہوگا اور وہ اس امت کا مہدی ہوگا۔ تفسیر نمونہ جلد 8 سے پیج نمبر 292 پر لکھا ہے، آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے زمین پر حکمرانی، دینی اقتدار اور مکمل امن و سکون کا وعدہ ان سے کیا ہے جو ایمان اور اعمال صالح کے حامل ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین پر حکمرانی، دینی اقتدار اور مکمل امن و سکون کا وعدہ، یعنی زمین پر حکمرانی کا وعدہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ہے، جو کہ نہ امام حسین کو ایک دن کی زمینی حکمرانی ملی ہے، نہ امام زین العابدین کو، نہ امام جعفر صادق کو، نہ موسیٰ کاظم کو، نہ علی رضا کو، نہ امام محمد تقی کو، نہ امام علی نقی کو، نہ امام حسن عسکری کو ایک دن کی بھی زمینی حکمرانی جو ہے وہ نہیں ملی۔ لہٰذا یہ ائمہ جو ہیں اس آیت کے تحت ان کی خلافت ثابت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ مشہور ایک روایت صحیح سند کے ساتھ کتاب الغیب نعمانی کی جلد اول پیج نمبر 240 میں لکھا ہے، اس آیت کو نقل کر کے لکھتا ہے کہ قال نزلت فی القائم و اصحابہ، یہ آیت امام مہدی اور ان کے صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں خطاب کا صیغہ استعمال فرماتا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، وعدہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے۔ اب جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے، تو لازمی طور پر صحابہ میں سے کچھ خلفاء ایسے ہونے چاہیے جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے تحت اور اپنے وعدے کے مطابق خلافت دی ہو۔ تو اہل تشیع حضرات تو کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت امام مہدی کے بارے میں نازل ہوئی، تو ان خلفاء کا کیا ہوگا، ان لوگوں کا کیا ہوگا جن لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خطاب کر کے فرمایا ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ضرور بضرور ان کو زمین میں خلافت دے گا۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ وعدہ کر کے ان کو خلافت نہیں دی تو اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ خلافی معاذ اللہ لازم آ رہی ہے، جو کہ محال ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اچھا، یہ کمال الدین و تمام النعمہ شیخ صدوق کی کتاب ہے، جلد 2 پیج نمبر
356 اور تفسیر برہان میں بھی ہاشم برہانی کی کتاب جلد 4 پیج نمبر 92 یہی روایت موجود ہے صحیح سند کے ساتھ. قال مفضل فقلت یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن هذه النواسب تزعم ان هذه الآیت نزلت فی ابی بکر و عمر و عثمان و علی. مفضل بن عمر کہتا ہے کہ امام جعفر صادق سے میں نے پوچھا کہ یہ رسول اللہ کے فرزند، ناصبی کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کے بارے میں نازل ہوئی ہے. تو امام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا فقال لا يهد الله قلوب الناصبہ، اللہ تبارک تعالیٰ ناصبیوں کے دلوں کو ہدایت نہ دے. متا کان الدین الذی ارتداہ اللہ ورسولہ متمکنا، ان کے ادوار میں یعنی خلفائے اربعہ کے ادوار میں دین کو کب تمکین ملی ہے؟ یعنی یہاں پر صاف صاف انکار کیا جا رہا ہے کہ اس آیت سے مراد حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کی خلافت ثابت نہیں ہوتی. یعنی جب ان کی خلافت ثابت نہیں ہوتی تو باقی ان کے علاوہ کون ہیں جن کی خلافت ثابت ہوتی ہے اور جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مخاطب ہو کر کیا ہے، فرمایا ہے کہ تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ضرور بضرور ان کو زمین میں خلافت دے گا. تو یہ جو خطاب ہے یہ کن سے ہے؟ اور جو تفسیر نمونہ میں واضح طور پر مکارم شیرازی لکھتا ہے کہ اس آیت سے مراد ابتدائی مسلمان ہیں. تو ابتدائی مسلمان کون ہیں یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. تفسیر نور الثقلین جلد 6 پیج نمبر 195 میں ہے کہ کمال الدین و تمام النعم روایت کا خلاصہ لکھا ہے. راوی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت خلفاء اربعہ کے بارے میں نازل ہوئی. فرمایا نواسب غلط کہتے ہیں، ان کے ادوار میں مکمل تمکین حاصل نہیں ہوئی تھی اور لوگوں کے دلوں سے پورے طور پر خوف کا ازالہ نہیں ہوا تھا. اور اسی صفحے پر لکھا ہے کہ تفسیر کمی میں ہے کہ یہ آیت امام مہدی کے حق میں نازل ہوئی. اسی صفحے پر لکھا ہے کہ احتجاج تبرسی کا ما حاصل بھی یہی ہے کہ اس سے مراد امام مہدی ہیں. تفسیر نور الثقلین جلد 6 پیج نمبر 196 آیت کے مصداق کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے. یہ آئمہ البت کا فرمان ہے کہ اس کا اشارہ امام مہدی کے متعلق ہے. یعنی اہل تشیع حضرات کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اس آیت سے صرف اور صرف امام مہدی کی خلافت ثابت ہوتی ہے، جبکہ یہ عقیدہ رکھا جائے تو قرآن کے الفاظ کی تکذیب لازم آتی ہے معاذ اللہ. اور اسی سورہ نور آیت نمبر 55 یعنی آیت اسقلاب کی جو تفسیر ہے سورہ حج آیت نمبر 41 سے میں نے عرض کر دی، وہ بھی آپ نے سماعت فرما لی. اللہ تبارک تعالیٰ سورہ حج آیت نمبر 41 میں فرماتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض، یہ خاص مہاجرین کے لیے. آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مہاجرین کا ذکر کر کے پھر آیت نمبر 41 میں ان کے لیے فرمایا الذین، وہ لوگ یعنی مہاجرین، ان مکناہم فی الارض، جب ہم ان کو زمین میں خلافت دیں. تو نہ امام حسن مہاجر تھے، نہ امام حسین مہاجر تھے، نہ امام مہدی مہاجر ہیں. تو یہ مہاجرین سے خطاب کیا جا رہا ہے اور اس میں لفظ امکناہم فی الارض، زمین میں ہم ان کو تقویت دیں گے. تو تقویت جن کی خلافت کو ہوئی ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی ہی ہے. اور اسی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انہی سے خلافت کا وعدہ کیا ہے. یہی نہیں بلکہ اہل تشیع حضرات کا مایہ ناز جو کتاب ہے نہج البلاغہ، اس میں جب مولا علی شیر خدا سے سیدنا عمر فاروق جہاد روم کے لیے مشورہ لینے آئے تو اس میں بھی مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ تحقیق اللہ نے ذمہ لیا ہے دین والوں کی حدوں کو تقویت پہنچانے اور ان کی غیر محفوظ جگہوں کو دشمن کی نظر سے بچانے کا. وہی خدا اب بھی زندہ اور غیر فانی ہے جس نے ان کی اس وقت نصرت کی تھی جبکہ وہ اتنے تھوڑے تھے کہ دشمن سے انتقام نہیں لے سکتے تھے. یہاں پر مولا علی شیر خدا نے جس کفالت و ضمانت کا ذکر فرمایا ہے وہ کس آیت سے ثابت ہوتا ہے؟ یہ بھی شیعہ شارح نہج البلاغہ ابن میثم البحرانی نے بتا دیا ہے.
لکھتا ہے مولا علی شیر خدا نے جس آیت کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہی آیت ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ یعنی مولا علی شیر خدا سے جب سیدنا عمر فاروق مشورہ لینے آئے جہاد روم کے لیے، تو مولا علی شیر خدا نے سیدنا عمر پر یہی آیت فٹ کی، یعنی یہ بتا دیا صاف صاف کہ سیدنا عمر کی خلافت جو ہے وہ اسی آیت سے ثابت ہوتی ہے۔ اسی نہج البلاغہ ایک خطبہ نمبر ہلو 144 144 جی جنگ فارس میں جب مولا علی شیر خدا سے سیدنا عمر فاروق مشورہ لینے آئے، ہلو فرمایا کہ یہ اللہ کا دین ہے جسے اس نے غالب رکھا ہے، اور اسی کا لشکر ہے جسے اس نے تیار کیا ہے، اور اس کی ایسی نصرت کی ہے کہ وہ بڑھ کر اپنی موجودہ حد تک پہنچ گیا اور پھیل کر اپنی موجودہ پھیلاؤ پر آ گیا ہے۔ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے وعدہ پر ہیں اور وہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ یہ کون سا وعدہ ہے؟ جس طرح مولا علی شیر خدا نے اشارہ کیا کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے وعدہ پر ہیں اور وہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ شیعہ شار نجل بلاگا اس کے تحت لکھتا ہے کہ ثم وعدنا بموعود، پھر اس نے ہم سے وعدہ کیا، وعدہ کا اعلان کیا، وہ نصر والغلبت والاستخلاف فی الارض، اور وہ وعدہ کیا ہے؟ وہ وعدہ مدد، غلبہ اور زمین میں خلیفہ بنانا ہے، کما قال وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اور یہی آیت تلاوت فرمائی۔ لکھتا ہے وَكُلُّ وَعْدٍ مِّنَ اللَّهِ فَهُوَ مُنْجَزٌ لعدم الخلف فی خبر ہی، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ بہر صورت پورا ہونے والا ہے کیونکہ اس کی خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ یعنی مولا علی شیر خدا نے جو سیدنا عمر فاروق کو فرمایا کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے وعدہ پر ہیں، آپ گھبرائیں نہیں، جہاد پر آپ خود جائیں یا نہ جائیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اور اپنے وہ وعدے کو پورا کرے گا۔ یہ جو مولا علی نے فرمایا سیدنا عمر فاروق کو، تو شیعہ کہتا ہے کہ یہ وعدہ کون سا ہے؟ مولا علی نے کس وعدے کی طرف اشارہ کیا ہے؟ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ شیعہ شار نجل بلاغا خود فرماتا ہے کہ یہ جو وعدہ ہے یہ وہی وعدہ ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت استخلاف میں کیا ہے۔ یعنی مولا علی شیر خدا نے یہ واضح طور پر بتا دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں جن لوگوں سے خلافت دینے کا وعدہ کیا ہے ان خلفاء میں سے ایک خلیفہ سیدنا عمر فاروق بھی ہے۔ ایک کالر آئے ہیں بھائی صاحب، ہلو ان سے کال لیتے ہیں۔ ہلو السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ کیسے مزاج ہیں حضرت؟ شاید میری آواز نہیں جا رہی ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، حضرت آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے حضرت مزاج ہے کیسے ہیں؟ حضرت؟ طبیعت کیسی ہے؟ الحمد للہ رب العالمین۔ آپ کے کیسے مزاج ہیں؟
الحمدللہ اللہ پاک کے احسان دعائیں ہیں آپ کی ماشاءاللہ کہ بلا تمام بہترین جو ہے وہ آپ نے خلافت کے مسئلہ پر جو ہے وہ پروگرام شروع کیا ہے، بہت دل خوشی۔ اللہ پاک آپ کو مزید کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے۔ امین، جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ کہ بلا آپ کا درس سن رہے تھے تو اس کے دوران جو آپ نے باتیں فرمائی تو ایک بات پر ہمارا ایک چھوٹا سا سوال تھا۔ جی جی، فرمائیے۔ یہ سوال یہ تھا کہ آپ نے جو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ میں اس طرح خلیفہ بناؤں گا جس طرح میں نے پہلے خلفاء بنائے۔ تو روافظ یہاں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پہلے خلفاء کی خلافت کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، تو لہٰذا یہ بھی ضروری ہے کہ اب بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ خلیفہ بنائے گا اس کی خلافت کا اعلان جو ہے وہ قرآن مجید میں ہو۔ اور دوسرا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہج البلاغہ کے اندر جو قول موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انما الشورى للمہاجرین والانصار ان اجتمعوا علی رجل سموه اماما فهو امام عند اللہ۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ شورا کا اختیار جو ہے وہ امام بنانے کا اختیار شورا مہاجرین اور انصار کو ہے، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ خلیفہ میں بناؤں گا۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے گا۔ جی بہت شکریہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو آپ نے اشارہ فرمایا، یہ الفاظ آیت استخلاف میں ہے، یعنی سورہ نور آیت نمبر 55۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ آپ نے جن الفاظ کی طرف اشارہ فرمایا وہ الفاظ یہ ہیں، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اس طرح خلیفہ بنائے گا جس طرح اس نے پہلوں کو خلیفہ بنایا ہے۔ تو یہ پہلے والے خلفاء کون ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی کہ پہلے والے خلفاء کون ہیں۔ اگر آپ اس سے مراد سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت مراد لیں تو یہ سب کے سب انبیاء حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل و اولاد سے تھے۔ اور سیدنا ابراہیم کی آل کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 54 میں ارشاد فرمایا ہے، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تحقیق آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور ان کو عظیم بادشاہت عطا فرمائی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آل ابراہیم کے ساتھ عظیم بادشاہت کا جو وعدہ کیا تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دیا۔ تو یہ عظیم بادشاہت 12 آئمہ میں سے کس کو عطا ہوئی ہے؟ آپ کے یعنی اہل تشیع حضرات کے عقیدے کے مطابق نہ مولا علی کو عظیم بادشاہت عطا ہوئی ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فوراً بعد یعنی بلافاصل خلیفہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق بنے تھے، اس کے بعد سیدنا عمر، سیدنا عثمان، اس کے بعد مولا علی شیر خدا بنے ہیں، یعنی خلفائے ثلاثہ کے ادوار میں مولا علی شیر خدا وزیر و مشیر رہے ہیں، خلیفہ نہیں ہوئے۔ اور جب مولا علی شیر خدا کو چوتھے نمبر پر خلافت ملی، وہ بھی مولا علی شیر خدا کی تمام تر خلافت کا جو عرصہ ہے وہ باہم جنگوں میں گزر گیا۔ کبھی بھی اس کو نہ اہل تشیع نہ اہل سنت عظیم بادشاہت سے تمثیل نہیں دیتے۔ لہذا اگر انبیاء کی خلافت مراد لی جائے کم استخلف الذین من قبلہم سے، تب بھی 11 آئمہ کی جو خلافت ہے وہ ان, ان, اس پر مصداق ان کا نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کے علاوہ تفسیر المیزان میں صاف صاف لکھا ہے کہ
कमस्तखलफ अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, इससे मुराद अंबिया नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने तकरीबन 50 से ज़्यादा इस तरह के अल्फाज बयान फरमाए हैं कुरान में, और 50 से जायद जो अल्फाज अल्लाह तबारक ताला ने इस तरह के इरशाद फरमाए, उनमें से एक जगह भी अंबिया की तरफ इशारा नहीं किया गया, क्योंकि इस तरह के अल्फाज जो हैं वो अंबिया के शायान शान नहीं है। ये तफसीर अल मीज़ान में अल्लामा तबातबाई बयान करते हैं। जब ये अंबिया नहीं है, जब ये साबित हो गया कि कमस्तखलफ लज़ीन मिन क़ब्लिहिम से मुराद अंबिया नहीं है, तो फिर कौन है? इसकी तसरीह हमें कुरान करीम बुरहान रशीद में कहीं भी नहीं मिलती कि अंबिया के अलावा जो है गैर अंबिया, उनकी खिलाफत क्या है और उनकी हुकूमत क्या थी। और तफसीर नमूना जिल्द 8 पेज नंबर 291 में इसमें 3 तफासिर को बयान किया गया है, और आखिर में इस तफसीर के बारे में कहता है कि ये तीसरी तफसीर हमें मफहूम के ज़्यादा करीब लगती है। वो तफसीर ये है, ये ठीक है कि बनी इसराइल में सैयदना मूसा के ज़माने में भी गलत और फासिक, बल्कि बाज़ औकात काफिर लोग भी थे, लेकिन हुकूमत बहरहाल सालेह मोमिनीन के पास थी। यानी इससे मुराद अंबिया नहीं लेता। तफसीर नमूना का मुफस्सिर कहता है कि साले मोमिनीन के पास हुकूमत थी, यानी कमस्तकलफ मिन क़ब्लिहिम में साले मोमिनीन की खिलाफत की तरफ इशारा किया गया है। और वो कौन थे, इसकी तसरीह भी ना कुरान में है, ना ही इसी तफसीर में बयान की गई है। बस कहा गया है कि ये साले मोमिनीन इससे मुराद हैं। और जो आपने इरशाद फरमाया कि मौला अली शेर खुदा ने मकतूब नंबर 6 में फरमाया है कि इन्नमा शुरा लिल मुहाजिरीन वल अंसार फ़इन इज्तमऊ अला रजुलिन वसम्मऊहु इमामन कान ज़ालिका लिल्लाहि रिदन, कि शुरा जो है वो मुहाजिरीन और अंसार का हक है। फ़इन इज्तमऊ अला रजुलिन, मुहाजिरीन और अंसार जिस शख्स पर भी जमा हो जाएं, वसम्मऊहु इमामन, और कह दें कि ये इमाम है, कान ज़ालिका लिल्लाहि रिदन, उसी में अल्लाह तबारक ताला की रजा है। यानी जिस शख्स को सहाबा कराम मुहाजिरीन और अंसार मुत्तफिक होकर खलीफा बनाते हैं, उसी में अल्लाह तबारक ताला की रजा है। ये अहले सुन्नत का अकीदा जो है वाज़े मौला अली शेर खुदा के फरमान में बयान किया गया है। ये नजर बलागा का मकतूब नंबर 6 है, जो मौला अली शेर खुदा ने सैदना हजरत अमीर मुआविया को लिखा था। लिहाजा इससे अहले सुन्नत का अकीदा साबित होता है कि अल्लाह तबारक ताला खलीफा बनाता है, वो इस माना में कि अल्लाह तबारक ताला उस खलीफे की खिलाफत के बनने के असबाब मुहैया करता है, लेकिन खलीफा जो है वो अरबाब हल अक्द किसी की बैयत करके उसको खलीफा नामजद कर लेते हैं। जिस तरह अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत मूसा के लिए फरमाया, फरजेना का इला उम्मिका, हमने आपको लौटाया आपकी वालदा की तरफ। अब सैयदना मूसा को पानी से लोग लेकर आए थे उनकी वालदा की तरफ, लेकिन इस अमल को, लोगों के इस अमल को अल्लाह तबारक ताला ने अपनी तरफ निस्बत दी है। फरजे नाक, हमने लौटाया। तो जो लोगों के जरिए जो अच्छा काम होता है, अल्लाह तबारक ताला लोगों के जरिए करवा कर उसकी निस्बत अपनी तरफ करता है। लिहाजा इसलिए ये कहना कि कमस्तखलफ मिन कबल, जिस तरह पहलों को खिलाफ खलीफा बनाया था, इस तरह मैं खलीफा बनाऊंगा, और अल्लाह तबारक ताला खलीफा बनाएगा, यानी अल्लाह तबारक ताला नाम जिक्र करेगा किसी का, तो ये जो है ना, ये कुरान की आयत की को ना समझने का नतीजा है। अगर ऐसा ही है तो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का कुरान में नाम आया है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम के खलीफे का भी
قرآن میں نام آنا چاہیے تھا، جو کہ نہیں ہے۔ لہذا تشیع کا جو یہ استدلال ہے، یہ بالکل بھی باطل ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن نرزقہم و ایاکم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ تو رزق جو ہے وہ لوگوں کے ذریعے ملتا ہے، لوگوں کو دیتا اللہ ہے، لیکن لوگوں کے ذریعے۔ اسی طرح ارباب حل و عقد کسی کو خلیفہ بناتے ہیں، لیکن اس کے اسباب اللہ تبارک تعالیٰ مہیا کرتا ہے۔ اسی کو کہا گیا ہے کہ میں خلیفہ بناؤں گا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ایسے اسباب مہیا کرے گا کہ ان کی خلافت منعقد ہو جائے گی۔ امید ہے آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اسی آیت کے تفسیر میں مولا علی شیر خدا کے تو دو خطبات میں نے عرض کیے کہ ایک جنگ فارس والا اور دوسرا جنگ روم والا۔ اصل شیعہ و اصولہ تشیع حضرات کا معتبر کتاب ہے آل کاشف الغطا کا، اس کے پیج نمبر 89 پر لکھا ہے کہ قیصر و کسریٰ کو اسلام ہی نے فتح کیا، قیصر و کسریٰ کو اسلام ہی نے فتح کیا، اور یہ اظہر من الشمس ہے، اسی میں کسی کا بھی اختلاف نہیں کہ قیصر و کسریٰ کو سیدنا عمر فاروق نے فتح کیا ہے۔ وہاں کہتا ہے کہ قیصر و کسریٰ کو اسلام نے فتح کیا، اور روضہ کافی تشیع حضرات کی معتبر ترین کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ قیصر جو ایران ہے، یعنی کسریٰ، اس کو سیدنا عمر نے فتح کیا۔ تو اس کا محاصل یہ ہوا کہ سیدنا عمر فاروق کی خلافت اسلامی خلافت تھی۔ یہ واضح طور پر اس میں اہل تشیع حضرات نے خود تسلیم کیا ہے، اور یہ اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیک وقت بہت سارے صحابہ کو خلافت کے لیے اہل قرار دیا تھا، یعنی ان کی شان بیان کی تھی، جس کی بنیاد پر ان کو خلیفہ نامزد کیا جا سکتا تھا۔ لیکن حتمی طور پر کسی ایک کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ اعلان نہیں فرمایا کہ میرے بعد یہ فلاں خلیفہ ہے اور اس کی اطاعت تم پر فرض اور لازم ہے۔ اس کی دلیل اہل تشیع حضرات کی معتبر ترین کتاب حیات القلوب جلد 2 پیج نمبر 1001، اور جلاء العیون جلد 1 پیج نمبر 128 میں روایت نقل ہوئی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عباس کو فرمایا، اے چچا، میری وصیت میرے اہل بیت اور میری عورتوں کے حق میں قبول کرو، میری میراث لو اور میرا قرض ادا کرو، اور لوگوں سے میرے وعدے پورے کرو اور مجھ کو بری الذمہ کرو۔ تو یہی حدیث اصول کافی جلد 2 پیج نمبر 119 پر لکھی ہے۔ یہ روایت نقل کر کے مولانا باقر مجلسی کی حیات القلوب جو اردو ترجمہ ہے، اس میں اس روایت کو ٹائٹل کیا دیا گیا ہے، آپ سماعت فرمائیے توجہ سے۔ اس روایت کو ٹائٹل دیا گیا ہے کہ جناب عباس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ تم میرے خلیفہ ہو جاؤ، حیات القلوب جلد 2 پیج نمبر 1002۔ یعنی اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عباس کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ چچا، آپ میرے بعد میرے خلیفہ ہو جاؤ۔ اس پر سیدنا عباس جو ہے وہ معذرت کر لیتے ہیں کہ یہ میں جو ہے ذمہ نہیں اٹھا سکتا۔ اب چونکہ سیدنا عباس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وصیت کر رہے ہیں، اور نہج البلاغہ خطبہ نمبر 67 میں مولا علی فرماتے ہیں، امامت اور امارت انصار کا حق ہوتی تو ان سے وصیت کی جاتی،
نہ کہ ان کے بارے میں وصیت کی جاتی۔ یعنی امامت اور امارت جن کا حق ہوتی ہے ان سے وصیت کی جاتی ہے، جس طرح میں نے جو ابھی روایت پڑھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا عباس کو وصیت فرما رہے ہیں، یعنی یہ دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا عباس کو فرما رہے ہیں کہ آپ میرے بعد خلیفہ ہو جائیں۔ اس کا مطلب کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آخری ایام میں بھی کسی کو حتمی طور پر خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا۔ یہ تھی آیت استخلاف کی تفسیر، جو مختصراً ہم نے عرض کر دی ہے، لیکن اس میں بہت ساری تفصیل جو ہے، دلائل اور بھی ہیں، طوالت کے خوف سے ہم نے ان کو ذکر نہیں کیا فی الحال۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر کبھی اس میں تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اہل تشیع حضرات بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے رابطے میں ہیں، تو یہ آن لائن مناظرے کا جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، تو اہل تشیع حضرات کے موجودگی میں اس کا جو ہے استدلال اور ہماری طرف سے جو ہم پیش کریں گے، یہ ان کے سامنے ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ اس پر جو اعتراضات کریں گے، تو اس کا جو ہے مزہ کچھ اور ہے، اس میں اور لطف ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ جو ہے اپنی طرف سے بولے جا رہے ہیں۔ آیت استخلاف پر سیشن جو ہے ہم اس کو اختتام کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ احباب کو یہ سیشن جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے متعلق اگر جو بھی کوئی سوالات پوچھنا چاہے تو کمنٹ میں ضرور پوچھ سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔